سمندر صرف پانی کا ایک پھیلاؤ نہیں بلکہ طاقت، تجارت اور حکمرانی کا میدان بھی ہے۔ تاریخ کے اوراق میں ایسی کئی سلطنتیں آئیں جو خشکی پر تو حکمران تھیں، مگر صرف چند ہی ایسی تھیں جنہوں نے سمندر پر بھی اپنا راج قائم کیا، اور ان میں سب سے نمایاں نام سلطنت عثمانیہ، ایک عظیم سلطنت جس نے 3 بر-اعظموں پر حکومت کی اور جس کی بحریہ صدیوں تک بحیرہ روم، بحیرہ احمر اور بحرین اسود کی فاتح رہی۔ آئیے عثمانیوں کی سمندری طاقت کی وہ سنہری داستان سنتے ہیں جو آج بھی دنیا کے بحری نقشے پر اثر ڈالتی ہے۔ یہ سفر 1300 کی دہائی میں شروع ہوتا ہے جب عثمانی ترک اناطولیہ میں اپنی سلطنت کی بنیاد رکھ رہے تھے۔ ابتدائی دور میں ان کی توجہ خشکی پر تھی، لیکن جیسے ہی انہوں نے مارمارا اور ایجین سمندر کے ساحلی علاقوں پر قبضہ کیا، انہیں احساس ہوا کہ اگر وہ عالمی طاقت بننا چاہتے ہیں تو سمندر پر بھی قبضہ ضروری ہے۔ سلطان اورخان اور بعد میں مراد اول کے دور میں عثمانیوں نے بحریہ کی تعمیر شروع کی۔ تاہم اصل پیش رفت اس وقت ہوئی جب سلطان بایزید اول نے پہلی بار ایک منظم بحری بیڑا قائم کیا۔ بحری اڈے قسطنطنیہ، گلیپولی اور سینیوت میں بنائے گئے اور تربیت یافتہ ملاح، کمانڈر اور جہاز ساز تیار کیے گئے۔ عثمانی سلطنت نے نہ صرف جہاز سازی میں مہارت حاصل کی بلکہ یورپی طرز کے مقابلے میں اپنے منفرد جنگی بحری جہاز بھی تیار کیے۔ 16ویں صدی میں جب سلطان سلیمان اعظم تخت پر بیٹھے تو عثمانیوں کا بحری دورن عروج شروع ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب یورپ کی مشترکہ بحری طاقت، اسپین، وینس، پاپائے روم، سب ایک ساتھ عثمانیوں کا مقابلہ کر رہی تھیں۔ مگر سلطان سلیمان نے ایک ایسے شخص کو عثمانی بحریہ کا سربراہ مقرر کیا جو سمندر کا شیر کہلاتا تھا، خیر الدین باربروسا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے صرف بحری جنگیں ہی نہیں جیتیں بلکہ عثمانیوں کو یورپ کے دل تک پہنچا دیا۔ 1538 میں پروزا کی جنگ میں باربروسا نے 300 سے زائد یورپی جہازوں کا سامنا کیا اور انہیں فیصلہ کن شکست دی۔ یہ جنگ عثمانیوں کی بحری تاریخ کا نقطۂ عروج تھی، اور اس کے بعد 30 سال تک بحیرہ روم پر کوئی یورپی طاقت عثمانی بحریہ کے قریب بھی نہ آ سکی۔ خیر الدین باربروسا نے کہا تھا، جو قوم سمندر پر حکمرانی کرے وہ دنیا پر حکمرانی کرے گی۔ عثمانی بحریہ صرف تلوار اور توپ کا ہتھیار نہیں تھی بلکہ علم، تجارت اور دین کی اشاعت کا ذریعہ بھی تھی۔ ان کے جہاز صرف فوجی مہمات پر نہیں جاتے تھے بلکہ ساتھ میں علماء دین، معلمین، انجینئرز اور تاجر بھی جاتے۔ بحیرہ احمر سے لے کر انڈونیشیا کے جزائر تک عثمانی بحریہ نے مسلمانوں کو پرتگیزی حملوں سے بچایا اور اسلامی شناخت کو محفوظ رکھا۔ انہوں نے مکہ و مدینہ کو پرتگیزی توپوں سے بچایا اور مشرقی افریقہ، عدن، یمن، ایٹوریا اور ہندوستان میں مسلم علاقوں کو مدد فراہم کی۔ وقت کے ساتھ جیسے سلطنت عثمانیہ نے زوال کی طرف قدم بڑھائے ویسے ہی ان کی بحری طاقت بھی کمزور ہوتی گئی۔ جدید ٹیکنالوجی، بھاپ کے جہاز اور مغربی بحری اسکولوں نے عثمانیوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ 1827 میں نیوارینو کی جنگ عثمانیوں کی بحری تاریخ کا ایک دکھ بھرا باب تھا، جہاں یورپی اتحادیوں نے عثمانی بیڑے کو تباہ کر دیا۔ مگر تاریخ کے یہ جہاز صرف پانی پر تیرتے جنگی ہتھیار نہیں تھے بلکہ یہ ایک تہذیب، ایک خواب اور ایک سوچ کا نام تھے۔ آج ترکی کی جدید بحریہ اس عظیم ورثے کی محافظ ہے۔ ترکی آج بھی مشرقی بحیرہ روم، بحیرہ اسود اور عالمی پانیوں میں ایک اہم بحری کردار ادا کر رہا ہے۔ ترک بحریہ کے افسران آج بھی خیر الدین پیری رئیس اور بایزید پاشا جیسے عظیم شخصیات کو اپنا رہنما مانتے ہیں۔ سمندر کی لہروں میں آج بھی عثمانی جہازوں کی گونج سنائی دیتی ہے۔ یہ صرف ماضی کا فخر نہیں، یہ مستقبل کا سبق بھی ہے کہ جو قوم سمندر کو سمجھے وہی دنیا کو سمجھ سکتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور تاریخ کے اس سفر کو دنیا تک پہنچائیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے قیمتی ہے۔ شکریہ۔